بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں نوی ستی اور گزشتہ 2 دنوں میں جناب پوری کی پوری جو گورنمنٹ ہے اس کے لیے جمعے کا دن بہت بھاری رہا اور آج میاں نواز شریف صاحب نے مری میں ٹھنڈی سی میٹنگ کال کی تھی کہ ایک اور کیس جو ہے وہ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی بری ہو گئے۔ اب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد کی عدالت جو ہے اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے یعنی آپ کے ساتھ تاریخ کا متنازع ترین یہ جو کیس تھا کہ عدت نکاح جو ہے دوران عدت نکاح کیس جو ہے اس کے سزا کے خلاف جو ہے اپیلیں تھیں۔ اب انہیں منظور کرتے ہوئے بری کر دیا گیا۔ وہاں آپ نے بتایا کہ بہت سے ریمارکس بھی آتے رہے ہیں، لیکن اینی ہو اب جو وہاں پہ جج تھے جج افضل مجوکا، انہوں نے یہ فیصلہ سنایا اور دونوں کی سزائیں کالعدم قرار دیتے ہوئے ان کو بری کر دیا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ فوراً جو ہے وہ جو بشرا بی بی ہیں ان کو رہائی کی روکار بھی جاری ہو گئی۔ عمران خان کے حوالے سے اب مختلف طرح کی باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ بحث چل رہی ہے لیگل ٹیم کے درمیان بھی، لیکن ظاہر ہے کچھ روکار ابھی تک جاری نہیں کی گئی۔ اس سے پہلے کیونکہ مختلف طرح کے جتنے بھی کیسز تھے، سائفر کیس پی ٹی آئی جو کیس میں عمران خان بری ہو چکے ہیں، عدت نکاح کیس میں وہ بھی بری ہو چکے ہیں، توشہ خانہ جو فوجداری کیس ہے وہ بھی اس میں بری ہو چکے ہیں، اور 190 جو ملین پاؤنڈ کا کیس ہے اس میں ضمانت پر ہیں۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو انسداد دہشت گردی ہے عدالت لاہور 9 مئی کے مقدمات میں اب یعنی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا ڈائریکٹلی جو ہے آپ سمجھیں گے جو سیاسی کیس تھے یا جو باقی چیزیں تھیں وہ تو ہو گئے ہیں، اب 9 مئی کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا۔ اب لیگل ٹیم آپ نے دیکھا ہوگا پریس کانفرنس چل رہی ہیں مختلف چل رہی ہیں کہ اب ان کا فوکس جو ہے وہ یہی ہوگا کہ 9 مئی کے جو 3 مقدمات ہیں اس میں اب تفتیش کی بات کی جا رہی ہے کہ وہ جیل میں ہوگی، اور ابھی تک اس میں عمران خان کو وہ اس کو فیس کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بیرسٹر علی ظفر نے کہا جی کہ اب ایسا کوئی کیس نہیں رہا کہ جس میں پی ٹی آئی کے یعنی بانی پی ٹی آئی عمران خان کو جیل کے اندر رکھا جا سکے، لیکن کیونکہ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑی دیر پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ بنی گالا سے بشرا بی بی کا جو سیکیورٹی عملہ تھا وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکا تھا، اور بتایا جا رہا تھا کہ ان کے لیے فوراً جو ہے وہ رہائی عمل میں آ رہی ہے۔ لیکن 2 بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور 2 بڑے فیصلوں میں ایک تو متنازع ترین یہ معاملہ تھا عدت نکاح میں کیس والا، دوسرا یہ ہے کہ مخصوص نشستوں والا، وہ بھی آپ کو پولیٹیکل ایک متنازع ترین وہ بھی تھا۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ 8 ججز نے جو فیصلہ کیا، الدو اس کے بعد جو ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کی جو لیگل ٹیم ہے اس نے اپنا اپنا موقف دیا، لیکن پیپلز پارٹی یہاں پر بڑی اچھا جو ہے وہ کھیلنے میں کامیاب رہی، ابھی تک خاموش ہے اس تمام تر معاملے میں۔ وہ دبے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ فیصلے ٹھیک آ رہے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون صرف اس کو ابھی تک سخت پریشانی کا باعث بنی ہوئی ہے۔ یعنی گزشتہ 24 گھنٹوں میں عدالتوں کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف کو دوسرا جو ہے وہ بڑا ریلیف جو ہے وہ مل چکا ہے۔ اب ظاہر ہے پیچھے کچھ رہا نہیں ہے، باقی جو دیگر چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب جو خفیہ ایجنسی کو فون ٹیپ کرنے کا معاملہ تھا وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج ہو چکا ہے، اور اس طرح کی باقی بہت سے قانون سازیاں آپ کو پتہ ہے کی گئی ہیں، وہ تو کچھ تو چلو آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے آئی ایم ایف نے کروائی ہیں، وہ تو 76 برسوں میں پہلے نہیں ہو سکی، لیکن ابھی تک 5-6 ماہ نہیں ہوئے، 8 فروری سے لے کر آپ اندازہ کر لیے کہ سینٹ کا الیکشن متنازع ہو گیا، کے پی میں سینٹ کا الیکشن نہیں ہوا، پھر ابھی جو 78 سے 80 سیٹیں مخصوص نشستیں جو ہے تحریک انصاف کو مل گئی، 22-23 نیشنل اسمبلی میں ہیں، پھر اسی طرح 25-26 پنجاب اسمبلی ہے، 26 کے پی میں ہیں، 2 سندھ میں ہیں، پھر فارم 47 کے تحت وہ تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ جناب 65 پلس ہمارے پاس سیٹس ہیں وہ ہیں، اگر وہ بھی انصاف ملنا شروع ہو گیا تو پھر سب سے زیادہ دھچکا پھر اگین نون لیگ کو ملے گا۔ اس وقت یعنی سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد 120 نشستوں کے ساتھ تحریک انصاف پہلے نمبر پہ پہنچ چکی ہے، اور اگر جو کلیم کر رہی ہے تحریک انصاف کے 50-60 سیٹیں ہماری فارم 47 کے تحت ہم سے چھینی گئی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں، تو یوں یعنی بقول ان کے تو پھر تو یہ 180-170 سے کراس کر لیں گے۔ لیکن دوسری طرف عمران خان نے ایک بڑا جو ہے وہ مطالبہ کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ تاریخ کا متنازع ترین الیکشن تھا، اور دوبارہ سے الیکشن جو ہے وہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں دوبارہ الیکشن کے لیے۔ ظاہر ہے یہ جو کیس آخری ہے یہ 2-4 دن 5 دن 10 دن 1 ماہ مزید چلے گا، لیکن اس کے بعد ڈیفینیٹلی جو ہے وہ عمران خان کی بھی رہائی ہوگی، بشرا بی بی بھی سامنے آگے، بہت سے باقی جو کیسز ہیں
اب ظاہر ہے جو مخصوص نشستیں ہیں، جو خواتین ہیں جن کو گرفتار کیا گیا، گزشتہ تقریباً 200-250 دن ہو گئے ہیں ان کو، آپ نے دیکھا ہوگا مختلف طرح کا، آج بھی جو ایک کی ضمانت ہوتی ہے تو اس کو پورے پنجاب میں کہا گیا کہ وہ ہائی کورٹ نے کہا جی کہ آپ ان کو گرفتار نہ کریں، تو اسلام آباد پولیس پہنچ گئی۔ تو اس لیول پہ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو پھر یہ ریاست چلانے کی بجائے جو ہے وہ یہ چند لوگوں کے خلاف، یعنی ان کے انتقام کی کارروائی کی جا رہی ہے، اور یہ شاید انصاف ہوتا ہوا کہیں نظر نہیں آ رہا۔ تو آگے آنے والے دنوں میں مزید اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ جو اس وقت سلسلہ ہے یہ سب کو پتا ہے، یہ چلانے والوں کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں چل پائے گا، اور جو زبردستی بٹھائے گئے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ یہ نہیں چل پائے گا۔ اب کتنی دیر مزید ہوگی، کتنا ملک مزید پیچھے جائے گا، اور اس کے بعد الیکشن ہوگا یا الیکشن نہیں ہوگا، کچھ اور سلسلہ چل پڑے گا، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن اس وقت ملک میں تیزی سے اگین جو ہے مایوسی مزید پھیل رہی ہے۔ ایک طرف ظاہر ہے تحریک انصاف کو تو ریلیف مل رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے جس طریقے سے گفتگو ہو رہی ہے، حکومت جو ہے ججز کے بارے میں گفتگو کر رہی ہے، تو ایک یعنی سیاسی بحران سا پیدا ہو گیا ہے۔ اور کل سے آپ کو بتایا جا رہا ہے جناب کہ جناب وہ بزنس میں یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، سٹاک مارکیٹ جناب کریش کر گئی ہے، تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ عدالتیں انصاف دینا شروع ہو جائیں گی تو کریش کر جاتی ہیں، اور جب ظلم ہوتا ہوگا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سٹاک مارکیٹس جو ہے نا اوپر جاتی ہیں۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کی جو ہے نا وہ لاجکس، اور عجیب و غریب قسم کی پچھلے جو 6 ماہ سے آپ حکومت دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی آپس میں بھی ان کی نہیں سمجھ آ رہی، یعنی نقوی صاحب کو نون لیگ نہیں ایکسیپٹ کر رہی، اور نقوی صاحب نون لیگ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے، پیپلز پارٹی کہتی جی ہم بالکل خاموش بیٹھے رہیں گے، ہم تو پریس کانفرنس بھی نہیں کرنے جا رہے۔ کل کی بات ہے، کہا جا رہا تھا کہ یہ نون لیگ کی لیگل ٹیم سمجھتی تھی کہ پیپلز پارٹی بھی ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرے اور 8 ججز کے بارے میں کہے کہ جناب جس طرح وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ پورا کا پورا آئین ری رائٹ کر دیا گیا جناب، ایسے تو پریسیڈنٹ ملتے نہیں ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس میں بھی خاموش رہی۔ آگے آنے والے دنوں میں پیپلز پارٹی خاموش رہے گی، اور زرداری صاحب نے پہلے ہی بیان دے دیا کہ حکومت نون لیگ سے نہیں چلتی، اور ہم حکومت بناتے بھی ہیں، گراتے بھی ہیں، ابھی تکلیف نہیں۔